اس کے علاوہ ایک سوال آیا ہے، اس بارے میں بھی کوئی بات کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سوال ہے اس میں عرض کروں گا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب دین اسلام ایک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف فقہیں کیوں موجود ہیں؟ فقہیں بہت مختلف ہیں۔ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، ہاں جی، 5 فقہیں، کوئی 4 گنتے ہیں، کوئی 5۔ ممکن ہے کہ اگر صحیح تعداد گنی جائے تو اس سے بھی ممکن ہے کہ زیادہ بن جائے، کیونکہ ہر بعض سلسلے ہیں انہوں نے اپنی اپنی علیحدہ فقہیں بھی بنا رکھی۔ تو یہ ایسے کیوں ہوا ہے کہ اتنی فقہیں؟ آیا یہ ساری بھائی ٹھیک ہیں، یا ساری اسلامی ہیں، یا ایک اسلامی ہے؟ یہ کیا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نبی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، مکہ میں تو ویسے کوئی صحیح تبلیغ کا مشن پورا نہ ہو سکا تھا، کرنے نہیں دے رہے تھے، تو مکہ سے مدینہ میں آ گئے، اور مدینہ میں حضرت سارے 10 سال زندہ رہے۔ 10 سال میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کو نبی لکھنے کا حکم دیتے تھے اور لکھا بھی جاتا تھا۔ اب نبی نے جو اصولی مسائل تھے وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہیں، اصول یعنی توحید، رسالت، قیامت، یہ پکی یہ بات ہو گئی۔ فروع دین کے حوالے سے جو مرکزی باتیں ہیں، فروع دین کے جو مین اصول ہیں، وہ بھی قرآن میں آ گئے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل بعض فروع دین کی، جیسے مثلا وضو کے طریقہ یا کچھ اور ذکر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہاں ذکر نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کی تفصیل ذکر نہیں ہے، حج کی تفصیل ذکر نہیں ہے، روزے کی تفصیل زیادہ ذکر نہیں ہے، کچھ ذکر ہے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں ان کی تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہے، نبی نے واضح کرنی تھی، نبی نے بتانی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نبی نے بتانی تھیں، بتائی بھی، عمل کر کے بھی دکھائیں، جتنی ہو سکیوں 10 سالوں میں، جتنا ہو سکا بتایا، سمجھایا۔ اب اس کے بعد خود اس زمانے میں بھی ساری باتیں، سارے مسئلے بتا نہیں سکتے تھے۔ نبی نے اس زمانے میں چونکہ قرآن لکھا جا رہا تھا، اس وجہ سے کہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں، نبی نے اپنی احادیث یا اپنے بتائے ہوئے احکام کو لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی کے زمانے میں کوئی حدیث نہیں لکھی گئی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور امتحان خداوندی بھی ہو سکتا ہے کہ خود بعد میں دیکھیں کہ کون ٹھیک رہتے ہیں اور کون ٹھیک نہیں رہتے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا۔ کس وجہ سے یہ کام نہیں کیا گیا؟ نبی کے زمانے میں احکام کو یا بتائی ہوئی باتوں کو لکھا نہیں گیا ہے، تو یہ خالی ہو گیا۔ اب نبی تو اپنا ٹائم پورا کر کے وہ چلے گئے۔ اب جو ہے ہم نے دین کو سمجھنا تھا۔ اصول دین تو کہیں نہیں جاتے، جو فروع دین کی مین باتیں ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، نماز واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، باقی جو چیزیں، جو احکام ہیں جو واجب ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن تفصیل میں مسئلہ ہے۔ اب تفصیل کہاں سے پوچھیں؟ یہاں آ کر مسئلہ بن گیا۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہوں کہ وہ یہ جو خلافت کے مسائل یا امامت کے مسائل، یہ جو آپس میں اختلافات ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ خود دین کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کیا منبع ہونا چاہیے، یہاں آ کر مسئلہ بن گیا۔ امامیہ اثنا عشریہ کا یہ قول ہے کہ ہم نے دین، چونکہ نبی ساری باتیں اپنے زمانے میں نہیں بتا سکے ہیں، اگر بتائی بھی ہیں تو وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، مندرج نہیں ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے کن سے ہم یہ چیزیں لیں؟ موثق ذریعہ کیا ہے جو ٹھیک بات بھی بتائے اور صحیح بات ہم تک پہنچے؟ نبی کی بتائی ہوئی باتیں کیسے پہنچے ہم تک؟
تو امامیہ نے ادھر یہ نظریہ رکھا ہے کہ نبی اپنے بعد ائمہ کی ایک ترتیب بتا گئے ہیں اور وہ بتائیں گے ان احکام کا جو نبی بتا گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا علم اپنے بعد امام علی سے شروع ہو کر 11 اماموں تک، جیسے کہ خلفاء من بعد یہ 12 نبی، خود نبی کی یہ حدیث بھی سب متفق علیہ ہے کہ بتائی ہوئی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اور وہ خلیفے حکومت میں نہیں تھے۔ یہ غلط فہمی یا ایک اس طرح کی ایک سلسلہ بن گیا ہے اور لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ نبی نے کوئی حکومت قائم تھی۔ نبی نے کوئی حکومت باقاعدہ قائم نہیں کی تھی، وہ نبی تھے اور ان کی اطاعت نبوت کی بنیاد پر ہوتی تھی، ان کی باتیں جو مانی جاتی تھیں نبوت کی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ ان کے زمانے میں کسی کا نبی کے علاوہ کوئی عہدہ نہیں تھا، نبی کے علاوہ کسی کا کوئی عہدہ نہیں تھا کہ بھائی فلاں بندہ مثلا خزانہ دار ہے، یا فلاں بندہ اس چیز کا وہ ہے، فلاں محکمہ اس کے پاس ہے، یا فلاں محکمہ اس کے پاس ہے، یا یہ کمانڈر ہے، یا کچھ بھی نہیں۔ نبی جس کو مصلحت جانتے تھے، جیسے مناسب جانتے تھے وہ رکھتے تھے۔ حتیٰ خزانے کا مسئلہ بھی کسی ایک کے پاس نہیں تھا۔ کبھی کچھ اگر کوئی چیز، پہلی بات ہے کہ وہ اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے اور ہر کوئی اپنے لے کے چلا جاتا تھا، اور اگر کچھ ہوتا تھا ایسا کہ کچھ دن اس کو رکھنا ہے تو نبی جس کو چاہتے تھے، جس کو امانت دار سمجھتے تھے، اس کے پاس اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھ دیتے تھے۔ اور اس طرح 10 سال تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ 10 سال میں سے خود نبی مدینہ میں کتنا رہے ہیں؟ بہت کم ٹائم بنتا ہے، تقریباً یہی دفاعی جنگیں اور یہ جو تنازعات کے سلسلے حل ہوتے رہے ہیں اور اس طرح۔ تو اب دوسری طرف اور دوسرے کچھ باقی مسلمین نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے صحابہ بتائیں گے ہم وہی کریں گے۔ انہوں نے صحابہ سے اپنی فقہ لی، اور پھر اس طرح فقہ کے باقاعدہ مجتہد ابھی اس طرح نہیں ہوئے تھے۔ پہلے طیف میں اصحاب میں سے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ فقہ کی اجتہاد کرتے تھے اور اپنا بتاتے تھے۔ پھر یہ طے آتے آتے تقریباً دوسری صدی میں کیا ہوا، کچھ ایسے افراد عالم جو کہ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ایسے عالم پیدا ہو گئے کہ جو تقریباً فقہ کے سارے مسائل میں انہوں نے اپنے افتاء دیے، انہوں نے جو کچھ پیچھے سے سمجھا انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور چونکہ اس زمانے میں بعض لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ سب سے بالا تر ہیں اور ان کی سمجھ فقہ کے حوالے سے پوری کی پوری ہے، یعنی مکمل ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہی فقہ لیں گے اور آگے تک اسی کے پر ہی چلیں گے، اور اجتہاد کا دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ جیسے کہ ابو حنیفہ پر آ کر کچھوں نے روک لیا، کچھوں نے کہا کہ نہیں، شافعی جو ہے وہ سب سے بڑا مجتہد ہے، کچھوں نے احمد ابن حنبل کو قرار دیا، اور کچھوں نے مالک کو اپنا مجتہد بنایا، اور امامیہ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ انہوں نے ان 12 کی سے فقہ لینے کا نظریہ رکھا کہ چونکہ ان کے پاس یہ چیز ثابت ہو چکی کہ بھائی نبی اپنے بعد فقہ اور دین کے احکام کے لیے جن کو معین کر گئے ہیں وہ یہ 12 ہیں، اور ان سے ہی چلے گی، اور یہ سلسلہ 250 سال تک چلتا رہا۔ فقہ جعفریہ کے حوالے سے جتنا بھی ہو سکا باتیں بتائی گئیں، لیکن چونکہ ابھی یہ بات اتنی اس سے زیادہ طولانی ہے، یقیناً یہ میرا جواب بہت زیادہ کافی نہیں ہے۔ صرف میں نے چیدہ بات جو ہے نا وہ اس 5-7 منٹ میں آپ کو بتانا چاہیے کہ اس طرح ہوا کہ یہ 5 فقہیں بن گئی، یعنی پھر جو کچھ مثلاً ابا حنیفہ نے سمجھا انہوں نے ایک فقہ کی صورت میں پیش کر دیا، جو حنبل نے سمجھا وہ پیش کر دیا، جو شافعی نے سمجھا وہ، جو مالک نے سمجھا وہ، اور ادھر سے فقہ جعفری، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ وقت ملا کہ انہوں نے کھلے انداز میں فقہ کے تمام بابوں میں رسول خدا سے لیے ہوئے علم کے مطابق فقہ کو پیش کیا، تو اس کے امامیہ نے فقہ جعفریہ کے نام سے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں فقہ رک نہیں گی بلکہ اجتہاد کا دروازہ بھی ساتھ کھلا رکھا، اور آج تک اس فقہ پر کیا ہو رہا ہے، اجتہاد ہوتا ہے اور مسائل نہیں آتے ہیں، لیکن فقہ حنفیہ اور فقہ جو باقی 4 فقہ ہیں، فقہ حنفیہ، حنبلیہ اور مالکیہ، شافعیہ، ان میں اجتہاد کے لیے انہوں نے منع کر رکھا ہے۔ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں وہی آخری بات
ہے اور ابھی کسی کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ فقہ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں واسطہ جس کو بنانا ہے یہ مہم ہے، اس لیے کہ آپ اگر خود نبی تو ہمارے سامنے ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں، قرآن میں کلیات بیان ہوئی ہیں اور جزیات کی بات نہیں ہوئی، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اسی چینل سے، یہ جو چینل ہیں انہی سے ہی لینا ہے۔ پھر اس میں یقیناً جو جیسے سمجھے گا، اور یہ بتا دوں کہ جیسے کہ خود نبی کے زمانے میں بھی سارے ایک جیسے نہیں سمجھتے تھے، مسئلوں کو سارے ایک جیسا نہیں سمجھتے تھے۔ اصحاب میں مسئلوں میں نبی کے زمانے میں بھی مختلف رائے موجود تھی، اس کے بعد تو رائے کا مختلف ہونا حتمی ہے، اور نبی کے بعد تمام اس میں اسی حوالے سے اور مختلف حوالوں سے اختلافات بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ وہ اختلافات پہلے یعنی دو بھائی بھی کبھی ایک نظریہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی تمام مسلمان حتیٰ کسی ایک گروپ میں، مثلا حنبلی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، حنفی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں پھر آگے برانچز بن گئی ہیں، جعفری سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی ہر مجتہد کی اپنی رائے ہے۔ تو یہ ایک قسم کا نا خدا کی طرف سے یقیناً جس طرح نبی کا ٹائم محدود تھا اور اس کے لیے فروعات کا بیان کرنا ممکن نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں حتماً اجتہاد پر بھروسہ کر کے آگے چلائی گئی ہیں، تو یہ اس طرح اگر اس سے زیادہ بھی فقہیں بن جائیں تو بھی ممکن ہے، اس لیے کہ ہر بندہ جیسے دین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے اپنی تحقیق کے مطابق اسی طرح وہ عمل کرے گا۔ آخر میں خدا کریم نے کیا دیکھنا ہے جی؟ نیت اور وہ کلیات دیکھنے ہیں۔ کلیات ہمارے پاس واضح ہیں، مثال کے طور پر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس قسم کے فارمولے، یا یہ ہے کہ معروف کا فارمولہ اور منکر کا فارمولہ، اور بہت ساری جس سے انسان کا ایک دین کا جو وہ سلسلہ ہے وہ مان جاتا ہے کہ دین چاہتا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال جو فرعی اعمال ہیں ان کے بارے میں اجتہاد احادیث کی اور نبی کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ فقہیں بن جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے طور پر کیا ہے، اگر اس کو علم ہو اور سمجھ ہو تو وہ اپنی طرف سے کیا ہے، تفقہ کر سکتا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، لیکن یقیناً اس کے لیے وہ تمام مقدماتی علوم حاصل کرنا پڑیں گے، اور ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے۔ ہاں جی، اور انشاءاللہ بات مختصر انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے بہت تفصیل طلب بات، اور مسلم ہے کہ میری اس بات سے وہ کامل احاطہ اس چیز کا نہیں ہو سکتا، اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں جو میں نے ابھی چھوڑ دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم اس محفل میں اس کام کے لیے نہیں بیٹھے ہیں اس پر بحث کرنے کے لیے، وہ بہت طولانی بحث ہے، اور انشاءاللہ جب موقع مجھے ملا یا بیان کرنے والے کیا، میں نے ایک راستہ آپ کو دکھایا ہے یا ایک صرف اس کی وہ منفذ دیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔